جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جو سچویشنز چل رہی ہیں، جو ہمارے جو جوان ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کو بتاتی چلوں ناظرین، جہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور جس کے تحت ہوتی ہے، کون کون سے فرم باہر کام کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ سب کو بتاتی چلوں ناظرین کہ بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں مہمان بلاتے ہیں. وہ مہمان بلاتے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں. وہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں، ان سے پردہ اٹھائے اور ان پہ بات کرے. آپ سب کو بتاتے چلوں ناظرین کہ بین الاقوامی جو رابطے ہوتے ہیں، جو خود کو کہتے ہیں بڑے کہ ہم نیشنلسٹ ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، خود تو جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں کا سسٹم خراب کر کے، ان کو گمراہ کر کے، ان کو ایک راہ پہ لگا کے خود جو ہے وہ عیاشی کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں تب تک انسان نہیں سمجھتا جب بندے کے خود کے ذات پہ نہیں آتی بات. جب آپ کے خود کے ذات پہ بات آتی ہے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ چیز کتنی خراب ہے اور کتنی حد تک مزید خراب ہو سکتی ہے. تو ہم ہمیشہ دوسروں کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک غلط راستہ جو ہے وہ چنتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہمیشہ سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ جو سمی دین کا بھائی ہے منصور، جو عمان میں بیٹھا ہوا ہے، اور النذیر ہولڈنگ LLC ایک کمپنی ہے جو ان کا فرم ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، اور وہیں سے مطلب جو جتنا بھی پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بلوچستان میں لا کے ان کو جو ہے وہ BYC اور BLF کو جو ہے وہ اس سے فنڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے مطلب باتیں مطلب بڑی کلیئر ہیں کہ مطلب کہاں سے چیزوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور کس حد تک چل رہی ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ لمٹ کراس نہ کریں. یہ جب جہاں پہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے پھر یقین کریں کہ مطلب کوئی آدھے اگر آپ پار کر لیتے ہیں تو پھر جواب دینا ہر کسی کو جو ہے وہ آتا ہے. باقی انشاءاللہ بات کرتے چلیں گے. بابر یوسفزئی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. جی ویلکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئیں. اور صرف بین الاقوامی جو رابطے ہیں اللہ نظر کے، اگر دیکھا جائے وہ تو خود بین الاقوامی ملک میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ وہیں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے کہ مارنگ کا بھی یہی سسٹم چل رہا ہے، جو خود کو سمی دین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا بھائی جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. مطلب بلوچستان میں آ کے بلوچستان کے حالات کو خراب کرنا یا بلوچستان کے جوانوں کو ایک راہ پہ گامزن کرنا، ان کو دہشت گردی کی طرف لگانا، مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ جو ہیں اصل میں یہ پراکسیز ہیں، یہ ہینڈلرز ہیں. ان کے آقا جو ہیں وہ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. فیسز ان کے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے پلانٹ کیا جاتا ہے. نوجوانوں کی جو گرومنگ ہے، جو نوجوانوں کی برین واش ہے، اس کے لیے انہیں پلانٹ کیا گیا ہے. انہیں بھیجا اسی لیے جاتا ہے کہ انہوں نے جا کر نفرتیں پھیلانی ہیں. انہوں نے ایسا پلانٹڈ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ جس سے نوجوان ریاست سے خائف ہو، ریاست سے ناراض ہو، ملک سے ناراض ہو اور ان کے ایجنڈے کو پورا کرے. انہیں پیسے اس چیز کے ملتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں، انہوں نے صوبے میں بدامنی پھیلانی ہے، لوگوں کو جو ہے نا دوسری طرف، غلط راہ کی طرف، غلط راستے کی طرف لے کر جانا ہے. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہیں ساری فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے. کوئی یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، کوئی یہ بلوچیت کی جنگ نہیں ہے، کوئی یہ بلوچوں کی جنگ نہیں ہے. بلوچ الحمدللہ خوشحال ہے، بلوچ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ خوش ہے، بلوچ الحمدللہ پاکستان میں مطمئن ہے. ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو پراکسیز کو جو چلانے والے ہیں، وہ خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ باہر سے ہی ان کی لیڈرشپ کو پیسہ دیتے ہیں. آپ نے جن جن حضرات کے نام لیے ان سب کو پیسہ ملتا ہے اور پراپر پیسہ ملتا ہے. ان کی اپنی اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں، ان کی بڑی لگژریس لائف سٹائل ہے. یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر اپنے بچوں کو جو نا وہاں کی بہترین یونیورسٹیوں پر میں پڑھاتے ہیں. لیکن ایک جو عام بلوچ کا بچہ ہے، اس کا دماغ یہ خراب کرتے ہیں، اس کے دماغ میں یہ غلط چیزیں ڈالتے ہیں، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریاست کے خلاف کرتے ہیں. اس سے یہ مرواتے ہیں، اسے یہ فیول بناتے ہیں اور اس فیول بنا کر خود یہ مزے کرتے ہیں، خود یہ انجوائے کرتے ہیں. تو عام بلوچ جو ہے اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمدرد نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ ہمارے لیڈر نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ لیڈر نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے. انہیں پتہ نہیں کیوں بلوچوں کا لیڈر میڈیا پہ کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ورڈ کوٹ کیا جاتا ہے. یہ نہ یہ بلوچوں کے لیڈر ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور نہ یہ کوئی ناراض بلوچ ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان ہے. ان کے پیچھے جو فتنہ ہے وہ ہندوستان کا فتنہ ہے. یہ ہندوستان کے فتنے پر کام کر رہے ہیں. یہ پیسے لے کر، یہ
حالات کو خراب کرنے کے لیے, لوگوں کو مارنے کے لیے ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے ایک اور, کیونکہ جو ہے نا اب دنیا ماڈریشن کی طرف جا رہی ہے, دنیا ماڈریٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پراکسی وارز جو ہے اسے فزیکل بھی ایکٹیو کر دیا ہے, اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا پر اس وار کا دائرہ بڑھا دیا ہے. ان کے جو اپنے ایجنٹس ہیں, وہ میجر ارجن کی شکل میں ہو, اشوک چترویدی کی شکل میں ہو, ماضی میں کلبھوشن یادو کی شکل میں ہو, یہ ان سے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنواتے ہیں, جن اکاؤنٹس میں جو نام ہوتا ہے وہ بلوچوں کے نام سے ہوتا ہے. بلوچوں کو مینشن کرتے ہیں, بلوچ ایریا مینشن کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں وہ اکاؤنٹ تو بلوچ کے نام پر ہوتے ہیں, لیکن وہ جہاں پیچھے سے جب وہ اس کی لوکیشن آپ اگر اس کو ٹریس کریں, اس کی لوکیشن نکلوائیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ پیچھے سے دہلی سے, ممبئی سے, راجستھان سے یا جو بہار سے وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈیا کی سازش ہے, یا انڈیا کی پراکسیز ہیں, یا انڈیا کے فنڈڈ ایجنٹ ہیں, یہ پیسے لے کر بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں. لیکن ایک اب عام بلوچستانی کو, ایک عام پاکستانی کو ان کی سازش کو سمجھنا ہوگا, ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا. پس پردہ ایسے حقائق ہیں, اگر میں بتانے بیٹھوں تو 4 دن مجھے لگ جائیں گے, لیکن میں ان حقائق کو نہیں بتا سکتا ہوں, کیونکہ یہ دشمن جو ہے ہمارا بزدل دشمن, کمزور ظرفن دشمن, یہ ایسی سازشیں کر رہا ہے کہ جن سازشوں کو آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کس طریقے سے یہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں, انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں, وہ سبز باغ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. انہیں جو ہے نا آزادی کا ایک جو ہے نا وہ سو کالڈ سلوگن لگا کر دیتے ہیں, آزادی کے سو کالڈ جو ہے ڈریمز دکھاتے ہیں. کس چیز کی آزادی؟ آپ کا کیا خیال ہے, بلوچستان پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے؟ 500 سال کے بعد بھی بلوچستان کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. بلوچستان اور پاکستان لازم ملزوم ہے, بلوچستان اور پاکستان تا قیامت ساتھ رہیں گے. تو یہ جو خواب دکھا رہے ہیں, یہ جو ڈریمز دکھا رہے ہیں, یہ صرف نوجوانوں کو مرانے کے لیے دکھاتے ہیں, انہیں ایز اے فیول استعمال کرنے کے لیے دکھاتے ہیں. بلوچستان کے نوجوان کو سمجھنا ہوگا, اسے اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا, اسے ریسرچ کرنی ہوگی, اسے تعلیم حاصل کرنی ہوگی. آج تک آپ نے دیکھا ہے یہ آزادی کی بات کرتے ہیں, آج تک انہوں نے تعلیم کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ ہم نوجوانوں کو بھیجیں گے اسکالرشپس پہ, جیسے اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں یورپین کنٹریز میں. آج تک کسی دہشت گرد جو مر جاتا ہے اسے یہ جو ہے نا ایز اے فائٹر تو آن کرتے ہیں. آج تک کسی پڑھے لکھے شخص کو انہوں نے آن کیا ہے, کسی کو PhD کروائی ہے, کسی کو انہوں نے اسکالرشپس پہ باہر بلوایا ہے؟ نہیں بلوایا. یہ صرف یہ جو عام بلوچ ہے, اس کے خون سے ان کے کچنز چلتے ہیں, اس کی جان سے ان کی زندگیوں میں جو ہے نا وہ لگژریز آتی ہیں. تو اب عام بلوچ کو سوچنا ہوگا اور ان کا ایندھن نہیں بننا ہوگا. بابر صاحب, جیسے آپ نے ڈیجیٹل وار کی بات کی, بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب جس طرح ان کی پراکسیز ایک تو بلوچستان میں ایکٹیو ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ مطلب یہ جو مطلب فتنۃ الہندوستان ہے, یہ لوگ شاید اتنے جو یہاں پہ موجود ہیں, جو بلوچستان میں ہیں, جو مطلب پاکستان میں ایکٹیو ہیں, جو اپنی پراکسیز ایکٹیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اوپر سے اگر وہ اس طرح کے اکاؤنٹس چلاتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک اکاؤنٹ ہے میرے خیال میں بلوچستان فیکٹس کے نام سے ہے, مطلب جو بھی ریاست کے حق میں بات کرے گا, جو بھی اچھی بات کرے گا, اور جو ان کے چیزوں کو لے کے چلے گا, وہ ان کو غلط کہتے ہیں. جو پاکستان کے حق میں بات کرے گا وہ ان کے لیے غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی, ایک اکاؤنٹ کا نام آپ نے مینشن کیا بلوچستان فیکٹ, اس کو میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں, اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں. کل اس نے ایک غیر سنجیدہ سا ٹویٹ کیا, براگ ڈیجیٹل جو ہے اس کا کسی فوج کے انسٹیٹیوٹ سے, کسی فوج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ہم پرائیویٹ لیول پر جو ہم پیٹریوٹک لوگ ہیں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, آپ کے بارے میں دنیا آپ جانتی ہیں, آپ ایک ایکٹریس ہیں, آپ جو ایک اینکر ہیں, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پوری دنیا آپ کو بھی جانتی ہے, مجھے بھی جانتی ہے. ہم یہی کوئٹہ میں رہتے ہیں, کوئٹہ کی سڑکوں پہ گھومتے ہیں. جس اکاؤنٹ نے یہ ٹویٹ کیا ہے, میں اس اکاؤنٹ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے, کیا وہ ممبئی سے ہینڈل نہیں ہو رہا؟ اگر وہ اکاؤنٹ بلوچستان سے ہینڈل ہو رہا ہے, بلوچستان فیکٹ پر ہے, آئے مجھے آج سریاب روڈ پر کھڑے ہو کر, سریاب روڈ کو آپ چھوڑیں, جنا روڈ پر کھڑے ہو کر, لیاقت بازار میں کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنا کر دکھائے کہ ہاں دیکھیں میں کھڑا ہوا ہوں, بابر یوسف زئی, میں بلوچستان سے ہی آپریٹ ہو رہا ہوں, میں بلوچستان کا ہی اکاؤنٹ ہوں. تو یہ جو ہے لوگ, یہ صرف جو ہے نا غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, گمراہی پھیلاتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں. جو اکاؤنٹ خود ممبئی سے آپریٹ ہو رہا ہے, اسے کیا پتا کہ پاکیزہ خان کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے, یا پاکیزہ خان کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, پاکیزہ خان کوئٹہ کینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, یا پاکیزہ خان جو ہے سریاب روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے. یہ اسٹوڈیو کا ایڈریس میں بتا نہیں سکتا, ورنہ اگر میں ان کو اسٹوڈیو کا ایڈریس بتاتا, یہ تو آپ کے کوئٹہ شہر کے بیچ میں. ہم کوئی جو ہے نا کہیں پر جو آپ گمراہی پھیلاتے ہیں, ہم کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم بلوچستانی لوگ ہیں, ہمارے دل میں بلوچستان کے لوگوں کا غم ہے. آپ سوشل میڈیا پر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پر لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ریاست سے مایوس کر رہے ہیں, لوگوں کو زندگی سے مایوس کر رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو امید دے رہے
रहे हैं, हर बलोच नौजवान को उम्मीद दे रहे हैं, बलोच मेरा भाई है, बलोच के लिए मेरी जान कुर्बान है, बलोच इस धरती का बच्चा है, लेकिन दहशतगर्द इस धरती के बच्चे नहीं है। तो आप ये जो है ना गुमराही फैलाना ख़त्म करें, और अगर आप सच्चा आपका अकाउंट है एक फैक्ट बलूचिस्तान फैक्ट, तो आप आए ना जिन्ना रोड पर एक वीडियो बनाए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और वो वीडियो पोस्ट करें और मुझे गलत साबित करें कि बाबर यूसुफजई नहीं, मैं दिल्ली से ऑपरेट नहीं हो रहा। ये इनके मेजर अर्जुन हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, इनके जो है ना ये अशोक चतुर्वेदी जैसे जो है ना दस्तगीर बलोच नाम उन्होंने अपना बना लिया हुआ था, ये इंडिया में बैठे हुए हैं, ये बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, ये सारे हैंडलर हैं। इन अकाउंट्स की क्या आप मुझे बात बताएं कि वर्थ क्या है इनकी? मुझे तो इन अकाउंट की क्रेडिबिलिटी पे 100% जो है ना डाउट है। अभी जैसे वो बाहुड बलोच, बाद में पता चला कि वो एक इंडियन है और वो इंडिया से बैठकर वो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, और उसका जो ताल्लुक है वो इंडिया की किस खानदान से, किस फैमिली से, सारा उसका डेटा निकल के आ गया, वो इसकी शक्ल तक हमारे सामने आ गई। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये जो है ना ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं आपको एज ए पाकिस्तानी, एज ए बलूचिस्तानी, हम बलूचिस्तानी, हम पाकिस्तानी, आपको मशवरा दूंगा, इन अकाउंट्स के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें, अपनी मेहनत करें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इस काम को कंटिन्यू करें। सर, बलूचिस्तान में मतलब जो हमारे जवान हैं, जैसे हमने बात की कि लोग अपने पढ़े लिखे जवानों को, या मतलब जो उनके खुद के बच्चे हैं वो उनको बाहर मूव कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जो हमारी अपनी बलोच अवाम है, जो हमारे जवान हैं, वो इस चीज़ को कब अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए, एक चीज़ होती है, अगर आपको एक चीज़ पता है, आपको फैक्ट एंड फिगर्स पता है, आपको पता है कि अगर अला नज़र है, मारंग बलोच है, सिमीदीन है, XYZ जो भी है, उनके अपने भाई बच्चे जो भी हैं वो बाहर अब्रॉड में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और आप लोग को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ा हुआ है, आप लोग को यहाँ पे इस चीज़ के लिए छोड़ा हुआ है कि अगर कोई स्टेटमेंट देता है या अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है, आपको कोई कॉल आती है तो आप जाके प्रोटेस्ट में भी कर लेते हैं। अगर आप अगर अफरा तफरी करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है, क्योंकि स्टेट पे या हमारे जो जवान है या लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वहाँ पे होते हैं, आप उन पे पथराव करते हैं, चीज़ें होती हैं तो मतलब बाउंस बैक होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें बड़ी स्मूथली जो हैं वो चले। तो मतलब इनको यहाँ पे इस चीज़ के लिए छोड़ना कि आप जाएँ, प्रोटेस्ट करें, मरें, ठीक है, और ख़ुद वहाँ पे बैठे हुए, हमारे जवान कब समझेंगे इस चीज़ को? देखिए, बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो बहुत जज्बाती है, चाहे वो पश्तून नौजवान हो, चाहे वो बलोच नौजवान हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत जज्बाती है, वो जज्बात से काम लेता है। और देखिए, इन्होंने जो अभी अपना टूल बनाया है, क्योंकि हम एक कबायली सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कुछ रिवायात है, हमारी सकाफ़त है, तो इन्होंने जब अपना टूल बनाया है वो सोशल मीडिया को बनाया है। अगर हमारी कबायली रिवायात को हमारा बच्चा फॉलो करेगा तो वो कभी भी इनकी तरफ नहीं जाएगा। अगर वो हमारी सकाफ़त को फॉलो करेगा, बलोच सकाफ़त हो, पश्तून सकाफ़त हो, बहुत खूबसूरत सकाफ़तें हैं, वो इनकी तरफ नहीं जाएगा। तो इन्होंने अब एक टूल बनाया है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया पर इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव फैलाया है, ऐसा नैरेटिव अपना मकबूल किया है जिससे नौजवान अट्रैक्ट होता है। उसमें आप देखें, ये जो गाने लगाते हैं पीछे, ये जो जिस तरह की जो है ना क्लिप्स बनाते हैं, जिस तरह की रील्स बनाते हैं, जिस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं कि एक 16, 17, 18 साल का नौजवान जो एक इमेच्योर एज में होता है और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है, वो इनसे अट्रैक्ट होता है। ये उस नौजवान को अट्रैक्ट करते हैं, उस नौजवान को इस्तेमाल करते हैं। जब तक उस नौजवान को समझ आती है तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। हमें अपने नौजवान को, अपनी यूथ को एम्पावर करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है। आज आपको पता है कि लॉन्चिंग सेरेमनी है बलूचिस्तान की फर्स्ट यूथ पॉलिसी की। तो इंशाल्लाह जब वो यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, मैं समझता हूँ उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपने नौजवान को, अपनी यूथ को एम्पावर करना होगा। हमें अपनी यूथ को जो है ना इस तरह की ट्रेनिंग स्किल्स देनी होंगी, अवेयरनेस देनी होगी, IT के प्रोग्राम्स करवाने होंगे कि उसे पता चले कि जो लोग मुझे दिखा रहे हैं, ये जो दहशतगर्द मुझे दिखा रहे हैं, ये सारा गलत है, ये सारा फेक है, ये प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे जो है ना साजिश है, इन्होंने हमें गलत इस्तेमाल करना है। और हमारा नौजवान आजकल, मैं ये समझता हूँ कि वो उसके अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस की कमी है, शऊर की कमी है। वो सोशल मीडिया पे जब भी स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, जो चीज़ उसके सामने आ जाती है वो उस पर यकीन करने बैठ जाता है। मैं कहूँगा नौजवान को, अगर आपके सामने किसी की भी कोई रील्स आ रही है, मारंग की कोई रील्स आ रही है, आप सर्च करें कि ये रील्स क्यों बनी है, इस रील्स के पीछे मकसद क्या है, ये रील्स किस लिए वायरल की जा रही है। जब हमारे नौजवान को ये शऊर आ जाएगा, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये जो प्रॉक्सीज जो प्रोपेगेंडा करती है, इनका प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर जाएगा। हमें फोकस करना होगा अपनी यूथ पर, हमें फोकस करना होगा अपने नौजवानों पर।
بلوچستان کی جو ریسنٹ پاپولیشن ہے اس میں جو ہے بلوچستان کی یوتھ کا جو کردار ہے وہ 55% ہے. مطلب 55% بلوچستان میں ایسے نوجوان ہیں پاپولیشن میں جو 18 سال سے کم ہیں. تو ہمیں ان نوجوانوں پر فوکس کرنا ہوگا, انہیں کھیل کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے, انہیں اچھی تعلیم دینی ہوگی, انہیں IT کورسز کی طرف لانا ہوگا, انہیں یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ یہ آپ کے دشمن ہیں, یہ آپ کو غلط راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کا مستقبل خراب کریں گے, آپ کی فیملی کا نام خراب کریں گے, آپ کا کیریئر خراب کریں گے. جس دن ہم نوجوانوں کو یہ چیز باور کرانے میں کامیاب ہو گئے, انشاءاللہ ان کا سارا پروپیگنڈا ناکام ہو جائے گا. بابر صاحب ایک اور بات کی مطلب جیسے کل ایک ٹویٹ جو ہے وہ مارنگ جو BYC کی لیڈر ہیں انہوں نے دیا ہے DGI's پیار کے بیان کے تحت. تو جب حادثات ہوتے ہیں بلوچستان میں, کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں آئے دن یا تو کوئی بلاسٹ ہو رہا ہے یا تو حالات خراب ہو رہے ہیں یا اس طرح کے حادثات جو ہیں, جیسے کچدار والا حادثہ تھا, دوسرے تیسرے تھے, اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. وہاں پہ ایسے لوگوں کا کوئی ٹویٹ نہیں آتا, لیکن اس کے بعد جب کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے لیے ریڈی ہیں, اس کے بعد وہ ٹویٹ کریں گے. بڑا کلیئر بتاؤں آپ کو, اگر وہ بلوچستان میں کوئی معصوم شہید ہوگا, کوئی بے گناہ شہید ہوگا, اس کے اوپر اگر وہ ٹویٹ کریں گی, اجیت دول صاحب ناراض ہو جائیں گے. بھارت میں جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ نے کیوں معصوم کے قتل کی مذمت کی, تو وہ کیوں اپنے آقاؤں کو ناراض کریں گے جو انہیں پیسے دے رہے ہیں, جو انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو انہیں انٹرٹین کر رہے ہیں. وہ کبھی انہیں ناراض نہیں کریں گے. یہ جو ہے ہمیشہ شرپسندی پھیلانے والے لوگ ہیں, یہ شرپسندی پھیلائیں گے. یہ ہمیشہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی دہشت گرد فورسز کے ساتھ مقابلے میں مار دیا جائے گا, مر جائے گا, مردار ہو جائے گا, جہنم واصل ہو جائے گا, یہ آئیں گے اس کی لاش لے کر, روڈ بند کریں گے, بلوچستان کی عوام کو تکلیف دیں گے. یہ بھارت کو تو نہیں ناراض کریں گے. یہ بیوقوف ہیں کہ خضدار کے بچوں کی, معصوم بچوں کی بس پر حادثہ ہو, اس کی یہ ٹویٹ کریں گی. کبھی بھی ٹویٹ نہیں کریں گی. کیوں ٹویٹ کریں گے؟ اگر انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا تو اجیت دول صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بھارت میں جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں, بھارت میں جو ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ناراض ہو جائیں گے. وہ بولیں گے آپ نے کیوں ٹویٹ کیا. یہ بڑے شاطر لوگ ہیں, یہ بڑے مکار لوگ ہیں. یہ کبھی بھی کسی بھی بے گناہ اور معصوم شخص کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں ان کے آقا سپورٹ کرتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں. تو آپ ان سے یہ امید نہیں رکھیں کہ یہ اچھائی کریں گے. یہ اچھائی کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. اور انہیں تو آپ کو میں نے کہا نا, یہ پراکسیز ہیں, یہ پولیٹیکل ونگز ہیں. انہیں پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں کہ انہوں نے شرپسندی پھیلانی ہے, نفرت پھیلانی ہے, بد امنی پھیلانی ہے. تو ان سے آپ اور کیا امید رکھتی ہیں؟ بابر صاحب آپ نے بات کی مطلب جن کو پیسے وغیرہ جو ہے وہ ملتے ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے, دیکھیں پاکستان جو ہے نہ صرف وہ دشمن کے ہتھیار سے لڑ رہا ہے, وہ دشمن کی جو کرپٹ کرنسی ہے اس سے بھی لڑ رہا ہے. جیسے بھی ہم نے یہ والی بات کی کہ مطلب اگر وہ اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کو مطلب کتنے اماؤنٹ کے جو ہے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں. تو اس کا پھر مطلب کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان پراکسیز جو ہیں, جو باہر ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے حالات خراب کرتے ہیں, اور ان کی جو پراکسیز ہیں, ان کا سر کو چلنا ہوگا. ہمیں ان کے خلاف فل اینڈ فائنل آپریشن کرنا ہوگا. ہمیں انہیں کوئی اسپیس نہیں دینی ہوگی. ہمارے ملک میں کرپٹ کرنسی تب آئے گی جب یہاں پر اسے کوئی لینے والا ہوگا, جب اسے یہاں پر کوئی ریسیو کرنے والا ہوگا. جب یہاں پر کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہوگا تو بھارت کی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ یہاں پر پیسہ لگائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرونی دشمن سے پہلے اندرونی دشمن کا سر کو چلنا ہوگا. بیرونی دشمن کو سبق سکھانے سے پہلے اندرونی دشمن کو سبق سکھانا ہوگا. بس بہت ہو گیا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر مول بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ملک کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے, ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. ہم بلوچستانی پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم محب الوطن لوگ ہیں. پاکستان, بلوچستان کا بچہ پاکستان کے ساتھ ہے, افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں, بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں, اب وقت آ گیا کہ ان کا سر پہ چلنا ہوگا. بابر صاحب صرف لاسٹ کویشچن جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے اعلیٰ نظر کی جو اپنی آمدن ہے, سالانہ جو آمدن ہے وہ تقریباً 7.8 ملین امریکی ڈالرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا پیسہ مطلب خود پہ لگانا اور اپنی چیزیں بلوچ جو ان کے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ان کے حق میں نکلتے ہیں, یا بلوچ لبریشن آرمی ہو گئی ہے, BLF ہو گئی ہے, یا BYC ہو گئی ہے, اس طرح کی مطلب دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کو اس بات کا پتہ, یا پھر وہ جو جوانوں کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں, وہ اپنی ایک ایگزٹ جو ان کی اماؤنٹ ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک فگر بتایا ہے کہ مطلب وہ خود اتنی مالیت جو ہے وہ ان کی ہے, سالانہ ان کو آمدن آتی ہے. تو مطلب اس میں اپنی چیزیں وہ کبھی ان کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ میرے پاس تو اتنا ہے, پرووک کرنے کے لیے آ جائیں گے. دیکھیں وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کتنی لگژری لائف گزار رہے ہیں. وہ نوجوانوں کو جو ورکر لاتے ہیں, ان کی جو ذہن سازی کرتے ہیں,
وہ اسی چیز پر کرتے ہیں کہ ہم احساس محرومی کا شکار ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نوجوان کو شعور دینا ہوگا. جس دن بلوچستان کے نوجوان کو شعور آئے گا, بلوچستان کا نوجوان سب سے پہلے ان سے سوال کرے گا کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں, آپ یورپ میں, آپ امریکہ میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, آپ کس طرح وہاں پر کھاتے ہیں, آپ کے بچے اتنی ہائی لیول کی یونیورسٹیز میں کس طرح پڑھ رہے ہیں, آپ اتنی بہترین گاڑیوں میں کیسے گھوم رہے ہیں, آپ اتنے لگژری فلیٹ میں, اتنے لگژری اپارٹمنٹ میں کیسے رہ رہے ہیں. ہمیں بلوچستان کے نوجوان کو یہ اویئرنیس دلانی ہوگی. آپ اور میں جو کام کر رہے ہیں نا, یہ ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جائیں اٹھیں پوچھیں ان سے. یہ جو $7.8 ملین پر اینم یہ کما رہا ہے, آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. کہیں آپ مجھے بیچ کر تو یہ پیسہ نہیں کما رہے. اگر آپ اس کی پس پردہ جائیں تو یہی پتہ چلے گا کہ یہ بلوچوں کو بیچا جا رہا ہے, بلوچوں کے نام کو بیچا جا رہا ہے, بلوچ نوجوانوں کے خون کو بیچا جا رہا ہے. جو ان کے نام پر مرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں, لیکن جو مرتے ہیں آپ دیکھیں ان کے پاؤں میں تو چپل تک صحیح نہیں ہوتی ہے, ان کے پاؤں میں جو چپل ہوتی ہے وہ تک پھٹی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ وہاں پر جو ہے نا اتنی لگژری لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بلوچ نوجوان کو, بلوچستان کے نوجوان کو, پاکستان کے نوجوان کو یہ شعور دلانا ہوگا. یہ بات اسے سمجھانی ہوگی کہ جا کر ان سے سوال کریں. جس دن ان کے سے سوال ہوگا, ابھی بھی جب لوگوں میں شعور آتا ہے اور جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ ان کو مروا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حال ہی میں بھی تربت میں, نوشکی میں, دالبندین میں, کلات میں, خزدار میں کتنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو انہوں نے مروایا ہے. اور وہ صرف ایک ہی بات کرتے تھے, وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کہاں سے اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ آپ اتنی لگژری لائف گزار رہے ہیں. مارنگ سے سوال ہوا ہے, نظر سے سوال ہوا ہے, بشیر زیب سے سوال ہوا ہے. تو جب وہ سوال ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا تب ان بچوں کو مروا دیتے ہیں, اس آواز کو دبا دیتے ہیں. لیکن جب آواز بہت زیادہ اٹھے گی, آواز کو نہیں دبا سکیں گے. ہمیں نوجوانوں کو شعور دینا ہوگا, ان سے سوال کرنا ہوگا, ان سے پوچھنا ہوگا کہ بتاؤ تمہارے آقا کون ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. بڑی کلیئر اور بڑی واضح بات جو تھی وہ آپ نے کی. ناظرین, بابر یوسفزئی صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ کون سی چیزیں کہاں پہ خراب ہے. بالکل یہی بات ہے کہ بلوچستان میں سب سے پہلے جو ہماری عوام ہے, جو ہمارے جوان ہیں, ان کو پہلے یہ بتانا ہوگا, ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی. جتنے بھی ہمارے بلوچ بھائی ہیں, جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں, ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ مطلب اگر وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر مارنگ جاتی ہے, سمیدین جاتی ہے, اعلیٰ نظر ہے, بشیر زیب ہیں, یا یہ دوسرے جو ہیں ہربیار مری ہو گئے ہیں, اس طرح کے جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو اینٹی پاکستانی ہیں, ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے, ان کی اتنی انکم, مطلب سورس آف انکم جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے, مطلب وہ کہاں سے پیسہ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں. وہی بات ہے کہ مطلب یہاں پہ بلوچستان میں آپ لوگوں کا خون بیچ کے اس کے بعد وہ اپنا وہاں پہ جو ہے پیسے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اپنی جو جگہیں ہیں, مطلب اگر ہم دیکھیں کہ مطلب بڑی بڑی کمپنیز بنانا, یا اپنے بہن بھائیوں کو وہاں پہ پڑھانا, یا مطلب وہاں پہ اپنا ایک سیٹ اپ بنانا, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تب ہوتی ہیں جب آپ ایک نیکسٹ لیول پہ جو پہنچ کے نا, تب جا کے یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں. حلال پیسوں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی نہیں انسان کو جو ملتی ہے. باقی ہم نے جو بات کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی, کیونکہ پروگرام وائنڈ اپ ہو گیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں. جو سوشل اکاؤنٹس ہیں جن پہ پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں, جو کہ پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں, ریاست کے خلاف ہو رہے ہیں, ان کے لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں, ان لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں, اگر وہ اسٹیٹ کے حق میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ سب کی جو ہے وہ بہت بڑی بھول ہے. ٹھیک ہے, کلیئر یور مائنڈ کہ جو پاکستان کے حق میں بول رہا ہے وہ ہمیشہ بولے گا, آپ اس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو میجر ارجن ہے وہ بھارت سے اور دلی سے, مطلب اگر یہ چیزوں کو آپریٹ کرے, اگر آپ واقعی میں بلوچستان کا ہی اکاؤنٹ ہے یا آپ ایک بلوچ ہی ہیں, تو آپ ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دیں کہ میں بلوچستان کے اس ضلع سے, اس علاقے سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں, تو آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی, دس اینڈ دیٹ. آپ کلیئر بات کریں. پیچھے بیٹھ کے مطلب بلوچوں کا نام یوز کرنا یا ان کے جوانوں کا نام یوز کرنا, مطلب کیا؟ اگر آپ اتنے ہی کلیئر ہیں, آپ اتنے ہی دلیر ہیں, آپ سامنے آئیں, فرنٹ پہ آئیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. باقی ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.